نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا في الارض مفسدین۔ پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ یعنی چشمہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی، اللہ تعالیٰ نے جو کھانے پینے کے لیے دیا، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے، یعنی فساد نہ پھیلاؤ ملک میں۔ تفسیر عثمانی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعنی کھاؤ پیو اور فساد نہ پھیلاؤ، یعنی پھر فرمایا حق تعالیٰ نے کھاؤ من و سلوہ اور پیو ان چشموں کا پانی، اور عالم میں فساد مت پھیلاؤ۔ آج بھی فساد پھیل رہا ہے ان کی وجہ سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، سو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے کہ نکال دے ہمارے واسطے جو اگتا ہے زمین سے، من بقلیہا و قصائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ تفسیر عثمانی سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے کہ یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے۔ بنی اسرائیل طعام آسمانی من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے، تو کہنے لگے کہ ہم سے ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، ہم کو تو زمین کا اناج، ترکاری، ساگ، سبزی چاہیے۔ معرف قرآن مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی بے ادبی یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کمال بے ادبی سے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پکارا، اور تم نے یہ کہا اے موسیٰ، مقتضائے ادب یہ تھا کہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اور یا کلیم اللہ کہہ کر ان سے عرض و معروض کرتے۔ دوسری گستاخی تم نے یہ کہا کہ ہم ہرگز صبر نہ کریں گے۔ یہ کلام بھی تمہاری اندرونی خباثت اور باطنی شرارت کی خبر دے رہا ہے کہ صبر اور تحمل تو کر سکتے تھے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ اے یہودیو تم کیسے بدعقل ہو، یعنی من و سلوہ جو ہر طرح بہتر ہے لہسن اور پیاز وغیرہ سے بدلتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے جو تم مانگتے ہو، تو کسی بھی جگہ پہ مل جائے گا۔ اگر یہی جی چاہتا ہے تو کسی شہر میں جاؤ، تمہاری مطلوب چیزیں تم کو سب ملیں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غضب لے کے، یعنی ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ ساری تفسیریں تفسیر عثمانی سے نقل کی جا رہی ہیں۔ یہودیوں کی ذلت یہ کہ یہ ہمیشہ مسلمان اور نصارہ کے محکوم اور رعیت رہتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہوا تو کیا حکومت سے بالکل محروم ہو گئے۔ جو موجب عزت تھی اور محتاجی یہ کہ اول تو یہود میں مال کی قلت
اور جن کے پاس مال ہو بھی تو حکام وغیرہ کے خوف سے اپنے آپ کو مفلس اور حاجت مند ہی ظاہر کرتے ہیں، شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی درست کہ اس لیے مالدار ہو کر بھی محتاج رہے اور عظمت اور عزت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس سے رجوع کر کے اس کے غضب اور قہر میں آ گئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق، یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ ذلت کا سبب یہ ہے، یعنی اس ذلت اور مسکنت و غضب الہی کا باعث ان کے کفر اور انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنا تھا، اور اس کفر و قتل کے باعث احکام کی نافرمانی اور حدود شرع سے خروج تھا۔ دجال اور یہودی اور منجملہ ذلت و مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی ہے، البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا سا بے ضابطہ تھوڑا زور شور دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا۔ اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت سے بتا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ان کی پشت پر امریکہ اور برطانیہ نہ ہو تو ان کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اصل میں اسرائیل جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ ہی ہے۔ فلسطین میں یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جو لوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکومت در حقیقت اسرائیل کی نہیں بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاونی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں۔ یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یورپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیچ میں اسرائیل کا نام دے کر ایک چھاونی بنائی ہوئی ہے، اور اسرائیلی ان کی نظروں میں بھی ان کے فرما بردار غلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ صرف قرآن کریم کے ارشاد وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ کے سہارے ان کا اپنا وجود قائم ہے، وہ بھی ذلت کے ساتھ۔ یہ تفسیر معرف القرآن مفتی اعظم محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر سے لی گئی تھی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابی جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر اور نیک کام کیے تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہو۔ یہاں اس آیت سے کچھ لوگ جو ہے وہ غلط مطلب نکال لیتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی اور سابی یہ بھی جو ہیں ان کو بھی اجر ملے گا اور جنت میں جائیں گے، بلکہ صاف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین کہ یہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے آخرت کے اندر۔ ایمان اور عمل صالح شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، یعنی کسی فرقہ خاص پر موقوف نہیں۔ یقین لانا شرط ہے، اور نیک عمل ایک
سو جس کو یہ نصیب ہوا ثواب پایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس بات میں مغرور تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اور ہم ہر طرح اللہ کے نزدیک بہتر ہیں۔ یہود و نصارہ، صابی اور اہل ایمان، تفسیر عثمانی سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے۔ یہود کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی امت کو، اور نصارہ حضرت عیسیٰ کی امت کو۔ صابئین ایک فرقہ ہے جس نے ہر ایک دین میں سے اچھا سمجھ کر کچھ اختیار کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں اور زبور پڑھتے ہیں اور کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ علامہ شہر ستانی نے اپنی ملل و نحل میں حنفاء اور صابئین کا ایک مناظرہ ذکر فرمایا ہے جو قابل دید ہے۔ اس ناچیز نے اپنی علم الکلام میں اس کا ترجمہ بھی کیا ہے جو اب بحمدہ تعالی شائع ہو چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صابئین کے مذہب کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ موحد تھے مگر تاثیر نجوم کے قائل تھے اور کواکب کو مدبر عالم سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے جب خلیفہ قادر باللہ نے صابئین کے متعلق ابو سعید استخری سے دریافت کیا تو ابو سعید نے ان کے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ من آمن منہم سے وہ لوگ مراد ہیں جن کا ایمان تزکیہ قلب و قالب سے کامل اور منور ہو گیا ہے، اور وہ حضرات صوفی اکرام رضی اللہ علیہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، احمد نسائی اور ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک اس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسرے کے لیے چاہے۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایمان کی حقیقت پر نہیں پہنچتا جب تک کہ اپنی زبان پر غمگین نہ ہو، یعنی جب تک زبان سے نکلے ہوئے برے الفاظ پر غمگین نہ ہو۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ من آمن منہم سے پہلے واو مقدر ہوا اور آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے بعد ایمان لائیں گے، اہل ایمان بے خوف اور بے غم ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ تفسیر مظہری سے نقل کی جا رہی ہے، یعنی جس وقت کفار عقاب سے ڈریں گے اور کوتاہی کرنے والے اپنی عمر کی اکارت جانے اور درجات سے محروم رہنے پر غمگین ہوں گے، اس وقت ان کے پاس نہ خوف کا گزر ہوگا نہ غم کی بازیابی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اس سے کلام میں ایک خاص بلاغت اور ایک خاص وقت پیدا ہو گئی، اور اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، خواہ کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت ہی کر ہی رہا ہے، سنانا ہے اصل میں مخالف کو، لیکن اس میں نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں بلکہ ان کی صفت موافقت اور اطاعت مدار ہے ہماری عنایت کا، سو مخالف بھی اگر اختیار کریں وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے گا، اس لیے مخالف کے ساتھ موافق کو بھی ذکر کر دیا گیا۔ 3 آیتیں آج ہو گئیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60، 61
اور 62 انشاءاللہ کل اگر زندگی رہی تو 63 64 65 اور شاید 66 4 آیتیں اور ان کی تفسیر کل بیان کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔